أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت أني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا أو كنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا صدق الله العظيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين یا رب العالمین۔ سورہ مریم کا یہ دوسرا رکوع اور اس کی کچھ آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ گزشتہ رکوع میں حضرت یحییٰ اور حضرت زکریا علیہ نبینا علیہ السلام کا تذکرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تذکرے کی تمہید کے طور پر ذکر کیا گیا۔ اصلاً حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم علیہ نبینا علیہ السلام کے متعلق جو سرگزشت سنانا تھی، اس سے پہلے تمہید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ اور حضرت زکریا علیہ السلام کے پیدائش اور ان کے واقعات زندگی اور ان کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے نیک صفات رکھی تھی ان کا تذکرہ فرمائے گئے، اور یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اصلاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس عظیم پیغام کو دنیا میں لے کر آئے تھے، اس پیغام کو یا اس میسیج کو کنوے کرنے سے پہلے ان کو بطور تائید اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے حضرت یحییٰ کو بھیجا گیا، اور اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ حضرت یحییٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بڑے بھی تھے، اور وہ گویا کہ ہر طرف جا کر یہ منادی کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا پیغمبر آنے والا ہے، آسمان سے اللہ کی بادشاہی نازل ہونے والی ہے انجیل کی زبان میں۔ تو یہاں پر اب اللہ تعالیٰ نے وہ اصل واقعہ حضرت مریم کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر فرمایا۔ یہ وہ رکوع ہے جس کو حضرت جعفر ابن ابی طالب نے نجاشی کے دربار میں پڑھ کر سنایا، چونکہ حبشہ کی طرف ہجرت ہو چکی تھی اور اس سے پہلے یہ آیات یہ رکوع نازل ہو گیا تھا، لہذا جب حضرت ابو طالب ان کے ساتھ جو تقریباً ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی حبشہ کی طرف ہجرت کر گئی، تو ان کی سرکوبی کے لیے یا ان کو پکڑنے کے لیے مشرکین نے ایک وفد روانہ کیا تھا نجاشی یعنی حبشہ کی طرف۔ اس میں اس وقت حضرت عمرو ابن عاص جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، وہ اس کی لیڈنگ کر رہے تھے، وہ اس کو لیڈ کر رہے تھے۔ لہٰذا جب وہ پہنچے نجاشی کے دربار میں تو انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں سے چند نوجوان بھاگ کر آ گئے ہیں اور انہوں نے آپ کے ملک میں پناہ لی ہے، اور وہ ہمارے دین سے نکل گئے ہیں اور آپ کے دین میں داخل نہیں ہوئے، یعنی ہمارے یہاں سے تو ہمارے دین کو سے تو وہ بیزار ہو گئے، لیکن اگر آپ کے ملک میں آئے ہیں اور آپ کے ملک میں آنے کے بعد اگر وہ آپ کے دین میں داخل ہو جاتے تو الگ بات تھی، لیکن وہ آپ کے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے۔ تو یہ سنا جب نجاشی نے تو پھر روایت میں آتا ہے کہ تمام مسلمانوں کو بلایا گیا کہ جو بات کہی جا رہی ہے اس کی کیا تصدیق۔ لہذا مسلمانوں نے پہلے آپس میں مشورہ کیا
کہ نجاشی کے دربار میں اگر وہ ہم سے سوال کرے گا تو ہم کیا کہیں گے؟ تو ان سب لوگوں نے یہی بات کہی کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتاری گئی تھی۔ لہذا حضرت جعفر ابن ابی طالب نے وہاں پر ایک تقریر کی، اور وہ تقریر بخاری کی روایت میں کتاب الایمان میں درج، اس میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ ہم لوگ جہالت میں پڑے ہوئے تھے اور ہمارے ہاں خون خراب اور فساد ہر طرف رونما تھا، عورتوں کی حالت بڑی زار تھی، لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، ہمارا طاقتور آدمی ہمارے کمزور کو دباتا تھا اور اس کا مال غصب کر لیتا تھا، اور امانت ضائع ہو چکی تھی، ہر طرف شراب خوری اور جوا خوری عام تھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے اندر ایک نبی آخر الزماں کو بھیجا، اور اس نے ہماری کیفیت کو اور ہماری صورتحال کو بدل کر، اور پھر انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ذکر فرمائی کہ وہ ہمیں ایمان کا حکم دیتا ہے، وہ ہمیں بھلائی کا حکم دیتا ہے، وہ ہمیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ ہم کسی کے ناحق قتل نہ کریں، کسی کا یتیم کا مال نہ کھائیں۔ یہ ساری باتیں جب انہوں نے تقریر کہیں تو اس تقریر سے نجاشی بہت متاثر ہوئے، اور اس نے پھر کہا کہ ٹھیک ہے تم جا سکتے ہو۔ پھر اگلا دن دوسرے دن اب عمرو العاص نے سوچا کہ یہ تو معاملہ بنا نہیں، نجاشی نے تو ان کی تقریر سے متاثر ہو کر ان لوگوں کو اپنے ملک میں رہنے کی اجازت دے دی۔ لہٰذا پھر وہ دوسری مرتبہ حضرت نجاشی کے پاس پہنچے اور کہا کہ اصلاً جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں ان کا عقیدہ کچھ گڑبڑ ہے، لہٰذا آپ ان کو بلائیے، ان کے بارے میں حضرت عیسیٰ کے متعلق پوچھیے کہ ان کا کیا عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ تو پھر نجاشی نے جب بلایا تو لوگوں نے مشورہ کیا کہ ہم حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم سب لوگوں نے مشورہ دیا کہ ہم وہی کہیں گے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں تعلیم دی، اور وہی بتائیں گے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے۔ لہٰذا انہوں نے اس رکوع کی ان آیات کو پڑھ کر نجاشی کے دربار میں سنایا۔ جب نجاشی بہت غور کے ساتھ ان آیات کو سنتا رہا، اور یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے کہ وہ یعنی زار و قطار رونے لگا، یہاں تک کہ اس کی داڑھی بھی گیلی ہو گئی، اور پھر جب اس نے اپنا سر اوپر اٹھایا، جب ابو طالب نے، جب جعفر ابن ابی طالب نے قرات ختم کر دی، تو اس نے کہا کہ جو تم نے کہا ہے وہ اس حضرت عیسیٰ کی حیثیت اس سے زیادہ ٹھیک نہیں ہے جو تم نے ارشاد، اس سے زیادہ تنکے کے برابر حضرت عیسیٰ کی کوئی حیثیت نہیں ہے جو تم نے ارشاد فرمایا۔ اور یہ کہا کہ نہیں، یہ لوگ حق پر ہیں، اور انہوں نے کہا کہ تم مسلمانوں کہا کہ تم یہاں حبشے میں جب جتنے چاہو دنوں تک رہ سکتے ہو، اور یہ بھی کہا کہ جو قوم میرے ملک میں پناہ لیتی ہے میں اس کو پناہ دیتا ہوں، اور تمام تحفے تحائف جو ہدیے مشرکین مکہ لے کر آئے تھے وہ تمام واپس کر دیے، اور کہا کہ میں رشوت نہیں لیتا۔ یہ پورا واقعہ ہے، تفصیل سے امام بخاری نے، امام مسلم نے اپنی اپنی کتابوں میں درج فرمایا ہے۔ تو وہ جو آیات حضرت جعفر ابن ابی طالب نے پڑھ کر سنائی ہیں وہ اصلاً یہ رکوع ہے جس میں حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اور اے نبی اس کتاب میں مریم کا حال بیان کیجیے، یعنی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی طرف اتاری گئی ہے، اس کتاب میں آپ مریم کا حال بیان کیجیے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل عیسائیوں نے بعد میں بہت کچھ تحریف کر دی تھی، چونکہ پولس نے پورے عیسائیت کے اندر تثلیث کا جو عقیدہ گڑھ دیا تھا، اس میں اللہ تعالیٰ کی ایک حیثیت ہے، حضرت عیسیٰ کی بیٹے کی حیثیت، اور مریم کی گویا کہ زوجہ خدا کی حیثیت۔ تو یہ حیثیت کو چونکہ یا اس طریقے سے ڈسٹارٹ کر دیا تھا انہوں نے عقیدہ توحید کو، تو اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے بہت وضاحت کے ساتھ یہ باتیں ارشاد فرمائی تاکہ کسی قسم کا کوئی شبہ باقی نہ رہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اور اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو اس کتاب میں مریم کا حال پڑھ کر سنائیے یا بتائیے۔ اِذِ انتبذت مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، کہ جب وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر شرقی جانب کو گوشہ نشی ہو گئی تھی، یعنی کیونکہ بیت المقدس جیسے مسجد ہے، اب اس مسجد میں یہ تو بیچ کا حصہ ہے سینٹرل، اس میں ایک طرف شمال ہے اور ایک طرف جنوب ہے، کیونکہ ہم مغرب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، قبلہ مغرب کی طرف، ظاہر بات ہے کہ ایک طرف شمال ہوگا ایک طرف جنوب ہوگا۔ تو اس طریقے سے بیت المقدس کا جو رخ تھا وہ بھی اصلاً کعبۃ اللہ کی طرف تھا۔ بیت المقدس جو بنائی گئی جس میں حضرت مریم نے اعتکاف کیا تھا اس کا رخ کعبہ کی طرف تھا، اور وہ اس اعتبار سے جنوب کی طرف واقع تھا، تو لہٰذا ایک طرف مشرقی حصہ تھا اور ایک طرف مغربی حصہ تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام نے بیت المقدس میں اس حجرے میں جو مشرقی جانب تھا وہاں پر قیام فرمایا تھا، اور پھر وہیں وہ عبادت کرتی تھیں، اور وہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر رزق نازل ہوتا تھا۔ لہٰذا ایک مرتبہ جس کا ذکر سورہ آل عمران میں آیا ہے، سورہ بقرہ میں بھی آیا ہے، سورہ بقرہ میں آیا کہ حضرت مریم حضرت زکریا علیہ السلام وہاں داخل کلما دخل علیہ زکریا المحراب، کہ جب حضرت مریم حضرت زکریا محراب میں داخل ہوئے ولدہا عندہا رزقا، تو وہاں پر ان کو
طرح طرح کے رزق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے۔ تو حضرت زکریا نے پوچھا کہ انا لک، یہ کہاں سے آتے ہیں؟ قال، تو آپ نے فرمایا ہوا من عند اللہ، سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے۔ تو یہ حضرت مریم علیہ السلام کے ساتھ اللہ کا یہ معاملہ تھا کہ وہ اپنے حجرے میں رہتی تھیں، وہیں نماز پڑھتی تھیں، وہاں عبادت کرتی تھیں، وہیں اطاعت کرتی تھیں، فرمانبرداری کرتی تھیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہاں رزق ان کے واسطے اترتا تھا اور وہ اس میں سے کھاتی۔ تو قرآن مجید میں یہاں اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بادشاہ فرمائے کہ اذ انتبذت من اہلھا مکانا شرقیہ، کہ جب انہوں نے اب لوگوں سے الگ ہو کر، یعنی لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کر کے، اس کو ہم کہتے ہیں رہبانیت، جو بعد میں عیسائیوں نے اس رہبانیت کا تصور یعنی اس واقعے حضرت مریم کے واقعے سے، یعنی اس سے انہوں نے پورا رہبانیت کا تصور، ایک پورا مذہب گڑھ لیا، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ رہبانیت ابتداؤہا، ہم نے رہبانیت کو نہیں بتایا تھا، بلکہ یہ تو خود ان لوگوں نے حضرت مریم کی اس عبادت کو توڑ مروڑ کر کے اس سے نکال دی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر انہوں نے تمام لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کر کہ اصلاً وہ بیت المقدس کی عبادت اور اس کی لیے رکھی گئی تھی، لہٰذا وہ مشرقی مکان میں وہ رہتی تھی، وہیں بات کرتی تھی۔ فاتخذت من دونہم حجابا، اور انہوں نے لوگوں سے کنارہ کشی کرتے ہوئے اپنے اوپر ایک چادر ڈال دی، پردہ ڈال دیا، یعنی حجرے میں پردہ ڈالا رہتا تاکہ کوئی اس میں داخل نہ ہو، ایک حجاب۔ فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لہا بشرا سویا، پھر ہم نے حضرت مریم کی طرف بھیجا ہمارا فرشتہ، ہماری روح سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو روح سے بھی خطاب فرمایا ہے کہ روح الامین۔ یہاں پر اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ہمارا فرشتہ روح یعنی حضرت جبرائیل کو بھیجا، فتمثل لہا بشرا سویا، تو اس وقت وہ ان کے سامنے ایک پورے انسانی شکل میں نمودار ہو، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام اس وقت انسانی شکل میں حضرت مریم کے سامنے نمودار ہو، بالکل ویسے ہی جیسا کہ حرا کے موقع پر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جبرائیل آئے اور آپ کو اپنی سینہ مبارک سے لگایا اور کہا اقرا، کہ پڑھی، تو آپ نے فرمایا ما انا بقاری، مجھ سے نہیں، میں نہیں پڑھ پاتا، یعنی مجھ سے پڑھا نہیں جاتا۔ پھر آپ نے فرمایا یہ پورا واقعہ جو ہم اکثر و بیشتر سنتے رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت مریم کے حجرے میں حضرت روح الامین حضرت جبرائیل السلام تشریف لائے اور وہاں وہ انسانی شکل تمثل لہا، تو انہوں نے اس تمثیل اختیار کی، ایک بالکل پورے کے پورے انسان کی شکل میں وہاں پر وہ مشکل ہو کر کے آ گئے۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیہ، حضرت جبرائیل السلام کو حضرت مریم نے دیکھا، اب چونکہ حضرت جبرائیل انسانی شکل میں تھے تو ان کو تھوڑا سا خوف ہوا کہ یہ ایک دم سے کوئی آدمی کیسے گھس آیا کمرے کے اندر۔ انہوں نے کہا کہ اس حالت میں ہم نے ان سے اپنی روح کو اور پورے انسانی شکل میں، مریم نے یکایک بول اٹھی کہ اگر تو کوئی خدا ترس آدمی ہے تو میں تجھ سے خدا کے رحمان کی پناہ مانگ، اگر تم واقعی اللہ کے نیک بندے ہو تو میں تمہاری شر سے یا تمہاری ہر اس شے سے میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا چاہتی ہوں۔ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے انہوں نے کہا۔ قال انما انا رسول ربک، حضرت مریم نے، حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ میں آپ کے رب کی طرف سے بھیجا ہوا پیغمبر ہوں۔ رسول کا مطلب یہاں وحی لانے والا، اللہ تعالیٰ کا حکم لانے والا ہوں۔ لِأَهَبَ، تاکہ میں آپ کو ہدیے میں یا ہبہ کروں آپ کو ایک غلام، ایک بیٹا، زکیاً جو انتہائی پاک باز ہو۔ میں آپ کو چاہتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے کہ تاکہ میں آپ کو ایک لڑکے کی خوشخبری دوں انتہائی پاک باز ہو۔ زکی جو ہے یہ عقل مند کے لیے بھی ہے، پاکیزہ کے لیے بھی ہے، یعنی جو اپنے اخلاق میں اپنے عقل اور اپنے روح دونوں شعور کے اعتبار سے سراپا تزکیہ یافتہ ہو، یعنی جس کی سراپا زندگی تزکیہ یافتہ ہو اور جس کے نتیجے میں لوگوں کا تزکیہ ہو، لوگوں کا دل پاک ہو، لوگوں کے اخلاق پاک ہوں، لوگوں کا ذہن صاف ہو، وہ بیٹا میں نے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہدایت اور ہبہ کرنے کے لیے اور آپ کو دینے کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا۔ قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، حضرت مریم نے جب یہ بات سنی تو یہ بادشاہت فرمائی انا یکون لی غلام، یعنی اس میں انتہائی زیادہ حیرت اور تعجب کی بات ہے جو اس لفظ میں عربی زبان میں، کہ کیوں کر میرے، یعنی مجھے بیٹا، کوئی غلام کیسے کہاں سے آ سکتا ہے، میرا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے۔ انا یکون لی غلام، غلام جو ہے وہ نکرہ ہے، یعنی میرا کسی بھی صورت میں بیٹا کیسے ہو سکتا ہے۔ ولم یمسسنی بشر، جبکہ آج تک مجھے کسی بشر یعنی کسی آدمی نے چھوا تک نہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کو کسی مرد نے ان کی پیدائش سے لے کر کے اس وقت تک نہیں چھوا، یعنی ان کی پرورش بھی اس طریقے سے ہوئی اتنی پاکیزہ صورت میں کہ
ان کو کسی مرد نے بہت حضرت زکریا چونکہ ان کے خالو تھے، ورنہ کسی غیر مرد نے نہ ان کو دیکھا اور نہ ہی ان کو چھوا، تو کہا ولم یمسسنی بشر، مجھے تو کسی بشر نے نہیں چھوا۔ اب یہاں پر ایک طرف تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس واقعے کی حقیقت کو واضح کیا جو جبرائیل میں ڈسٹارٹ کر دیا گیا تھا، اور اس میں حضرت مریم علیہ السلام کے اوپر طرح طرح کی تہمتیں لگائی گئی، اور یہودیوں نے ان کو جو ہے نعوذ باللہ زانی کہا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کے بالکل برعکس حضرت مریم علیہ السلام کی صیانت اور ان کی عصمت اور ان کی حفاظت کو جس لفظ سے بیان فرمایا ہے وہ یعنی انتہائی اعلیٰ ہے کہ مجھے آج تک کسی بشر نے چھوا نہیں، جبکہ تورات کیا کہتی ہے یا انجیل میں جو بیانات حضرت مریم علیہ السلام کے متعلق لوگوں نے ڈسٹارٹ کر کے اور تحریف کر کے ڈالے، اس میں تو طرح بے شمار گندگی اور انتہائی زیادہ فرسودہ باتیں قرآن مجید نے اس پورے یعنی جو گویا کہ انسانوں کی تحریف تھی اس پر یہ بات کہہ کر کے اس کو یقتل ایک طرف سے بالکل ڈیلیٹ کر دیا کہ ولم یمسسنی بشر، مجھے کسی انسان نے نہیں چھوا، ولم اکو بغیہ، اور آگے فرمایا کہ میں کوئی بدکار عورت نہیں ہوں کہ بغیر کسی وجہ کے میرے یہاں بیٹا ہو جائے، تو میں بغی بھی نہیں ہوں، میں دوں گا۔ یہی اصلاً بدکار عورت کا طعنہ دیا تھا تو یہودیوں نے حضرت مریم علیہ السلام، اور آپ یہ دیکھیے کہ حضرت مریم علیہ السلام کے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے اور انہوں نے بچپنے میں گہوارے میں بات کر لی، حضرت مریم علیہ السلام کی صیانت و حفاظت اور آپ کی عصمت واضح ہو گئی، تو پھر بنی اسرائیل نے آپ پر طعنہ نہیں دیا، لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی بنائے گئے اور انہوں نے جا کر کے واضح نصیحت کرنا شروع کی اور یہودیوں کے اور ان کے علماء کے ان کے رہبان کے غلط طور طریقے پر انہوں نے سوال اٹھانا شروع کیے زکوٰۃ کے مسئلے پر اور غریبوں اور دیگر مسائل کو جب انہوں نے اٹھانا شروع کیا اور کی تنبیہ فرمائی، تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی دشمن ہو گئے اور آپ کی والدہ کے بھی دشمن ہو گئے، اور دونوں کے اوپر پھر ان لوگوں نے طرح طرح کے غلط اور ان کہتا کہ بے بنیاد الزامات لگا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس چیز کو جو لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھ چکی تھی اس کو اس طریقے سے فرمایا کہ ولم اکو بغیہ، میں کوئی بدکار عورت نہیں رہی ہوں، یعنی میں کوئی ایسا ٹریک ایسا کوئی ریکارڈ نہیں، نہ تو مجھے کسی انسان نے چھوا اور نہ ہی میں کبھی بدکار ہوئی ہوں۔ قال کذالک، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فرشتے نے فرمایا قال کذالک، اللہ کی طرف سے یہی حکم ہے، ایسا ہی ہوگا۔ قال ربک هو علی ہین، تیرے رب نے یہ بات ارشاد فرما دی ہے کہ اللہ پر ایسا کرنا بہت آسان ہے، یعنی کسی کو یعنی کسی عورت کو حاملہ کر دینا بغیر مس بشر کے یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی ممکن چیز نہیں، ناممکن نہیں۔ ہوا علیہ حین، وہ مجھ پر انتہائی آسان ہے، انتہائی زیادہ میرے لیے یہ کام کرنا بہت آسان ہے۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، اور یہ اس لیے کہہ رہا ہے تاکہ میں اس بیٹے کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں عطا فرمایا جائے گا، اس بیٹے کو میں تمام انسانوں کے لیے ایک نشانی بنا دوں، اس لیے اس خرق عادت طریقے سے وہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیدائش اس کی ہوگی تاکہ وہ تمام لوگوں کے لیے ایک معجزہ ہو، سراپا اس کی ذات معجزہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ذات معجزہ ہے اور آپ پر اتارا ہوا کلام معجزہ ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی تو پیدائش بھی معجزانہ ہے، وہ پیدا ہوئے بالکل معجزے کے طور پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، تاکہ ہم تمام انسانوں کے لیے اس کو معجزہ بنا دیں، ایک آیت بنا دیں۔ اور یہ کہیں نہ کہیں جواب ہے ان مشرکین مکہ کے ان تمام طرح طرح کے مطلب غلط الزامات کا، یوں کہہ سکتے ہیں کہ ان کے اپنے سوالات کا کہ اگر اللہ تعالیٰ ہماری ہدایت کے لیے اتنا زیادہ یعنی فکر مند تھا تو ہماری ہدایت کے لیے کوئی فرشتہ نازل نہ، لولا انزل علیہ ملک، کیوں نازل نہیں کیا جاتا کوئی فرشتہ نازل ہوتا، یا اس کے یا اگر محمد اللہ کے رسول ہیں تو ان کے ساتھ 2 فرشتے چلتے جو ان کی حفاظت کرتے یا ان کے تمام مسائل کو دور کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ حضرت عیسیٰ کو تو ہم نے سراپا معجزے کے ساتھ پیدا کیا کہ وہ بغیر والد کے اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں وجود بخشا۔ پھر بھی بعد میں کیا ہوا کہ یہودیوں نے ان کو بھی بالکل ریجیکٹ کر دیا، ان کی دعوت کو ریجیکٹ کر دیا۔ وَرَحْمَةً مِنَّا، اور یہ کہ وہ ہماری رحمت کا ایک پورا سراپا ایک شخصیت، اس میں رحمت ہی رحمت، لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں وہ ساری کی ساری رحمت پر مبنی۔ اسی لیے آپ دیکھیں دنیا کے اندر 2 قومیں جن کی شریعت کے اندر قتال ممنوع، ایک وہ ہے حضرت یعنی عیسائی شریعت جس کے اندر قتال جنگ و جدال یہ ممنوع ہے ان کی شریعت کے یعنی قانونی اعتبار ان کی شرح میں، اور دوسرا بدھزم جس کے جہاں جنگ کرنا اور لڑائی لڑنا یہ ممنوع ہے۔ اور 2 قومیں ایسی ہیں جن کے اندر جنگ کرنا اور لڑائی کرنا جائے، ایک تو یہودی قوم اور دوسری ہندوازم، اس کے اندر باقاعدہ جنگ کے قوانین ان کی کتابوں کے اندر ہمیں ملتے ہیں۔ مولانا مودودی نے جو کتاب لکھی ہے الجہاد فی الاسلام،
اس میں انہوں نے ان تین چاروں مذاہب کا تجزیہ کیا ہے، اور ان کے تجزیہ کرنے کے بعد ان کتابوں سے جن میں وہ تعلیمات درج ہیں جو ہے مسیحی تعلیمات، اور اس طریقے سے بودھ کی تعلیمات، اور اس طریقے سے اس کے بالکل مقابلے میں ہندو مت کی تعلیمات اور یہودیوں کی تعلیمات، اور اس کے بیچ میں پھر انہوں نے تجزیہ کر کے بادشاہ واضح کیے کہ اسلام جب قتال کا اور جہاد کا اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جان و مال خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے تو اس کی اصل وجہ کیا ہے، اور ان دونوں کے درمیان راہ اعتدال کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت عیسیٰ السلام سراپا رحمتم منا، وہ میری رحمت کا ایک گویا کہ ظہور ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اگر کوئی ظہور ہے تو وہ عیسیٰ السلام، ورحمتم منا، اور وہ ہماری رحمت کا ظہور ہے، وکان امرا مقضیا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ فیصلہ تو قدر بن چکا، قضا یقضی یعنی اس کا فیصلہ ہو چکا، اب یہ ہو کر رہے گا، وکان امرا مقضیا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کام ہو کر رہنا ہے، یہ قدر بن چکا، ایسا ہی ہوگا، وہ بیٹا پیدا ہو۔ فحملته فانتبذت به مکان قصیہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب یہ گفتگو ہو گئی ہے، جبرائیل السلام تشریف لے گئے تو وہ حاملہ ہو گئی، اور پھر وہ اپنے بیٹے کو اپنے حمل کو لیے ہوئے ایک دور کے مقام پر چلی گئی۔ ظاہر بات ہے کہ اب بیت المقدس میں رہ کر، اس حجرے میں رہ کر، اپنے محراب میں رہ کر یہ ممکن نہیں تھا کہ وہاں پر اپنے ایک بیٹے کی پیدائش ہو سکے اس طریقے سے، کہ ظاہر بات ہے کہ آپ کتنے نیک و کتنے ہی یعنی عبادت گزار کیوں نہ ہو، لیکن عام لوگ جو ہیں وہ آپ کو بخشنے والے نہیں ہیں، بلکہ وہ تو ٹوہمے لگے تھے، تو بڑے نیک و پاک باز ہیں، تو دیکھو آپ ان کے یہ قلعی کھلی۔ تو حضرت عیسیٰ السلام اپنے اس حمل کو لے کر، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ان کے رحم میں ڈالا گئی وہ روح، اس کو لے کر آپ چلی گئیں ایک دور کے مقام پر، یعنی جہاں سے لوگوں کی اپروچ نہ ہو۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ، قرآن فرماتا ہے کہ پھر زچگی کی تکلیف، یعنی جب درد ذہ کا وقت آیا، اور تو اس وقت آپ ایک کھجور کے پیڑ کے درخت کے نیچے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہنچا دیا۔ تو اس وقت جب ان پر وہ کیفیت طاری ہوئی تو آپ نے بادشاہ فرمایا قالت یا لیتنی مت قبل ھذا، وہ کہنے لگے کاش کہ میں اس یعنی حالت سے پہلے یا اس واقعے سے پہلے میں مر جاتی، یعنی وہ اتنی سخت کیفیت سے وہ گزر رہی، تو کہا یا لیتنی مت قبل ھذا، کہ کاش کہ میں اس سے پہلے مر جاتی، وہ او کنت نسیا منسیا، یا میرا نام و نشان باقی نہ رہتا، یعنی یہ نسیا منسیا میں بھولی بسری کر دی جاتی، مجھے کوئی یاد نہ رکھتا، مجھے کوئی یاد نہ رہتا، نسیا منسیا ہو جاتی، یعنی میرا ذکر تک باقی نہ رہتا۔ یہ کیفیت اس پر ان پر اس قدر سخت تکلیف یا ان کو سخت آزمائش سے گزارا گیا۔ فناداہا من تحتہا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے نے اس کو اس کے نیچے سے آواز اور پکار کر یہ بات کہی، اللہ تحزنی، کہ غم نہ کرو، قد جعل ربک تحتک سریہ، کہ بے شک اللہ تبارک تعالیٰ نے تیرے نیچے ایک چشمہ رواں جاری کر، تیرے ایک نیچے ہی ایک چشمہ رواں کر دیا ہے، جاری کر۔ وَهُزِّي إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اور اس کھجور کے درخت کو اور اس کی ٹہنیوں کو تھوڑا سا ہلاؤ، تُسَاقِطْ عَلَيْكَ رُطَبًا جَنِيًّا، تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو آپ پر جو ہے وہ ایک تر و تازہ اور چنی ہوئی کھجوریں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اترے۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي، اور کھاؤ اور پیو، وَقَرِّي عَيْنًا، اور اپنی نگاہیں ٹھنڈی کرو، فَإِمَّا تَرَيَنَّ، اگر تمہیں نظر آئے من البشر احدًا، انسانوں میں سے کوئی چیز، کوئی بشر تمہیں نظر آئے یا تمہیں دیکھ لے یا تم دیکھ، فقولی، تم کہنا انی نذرت للرحمن صوما، میں نے آج اللہ تبارک تعالیٰ کے روزہ رکھ لیا ہے، اس کی نظر مان لی ہے، فلن اکلم اليوم انسیا، لہذا اب میں اسی صورت میں آج نہیں بولوں۔ یہ بات حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ نے تعلیم مند ارشاد فرما دی فرشتے کے ذریعے۔ اب یہاں پر کئی باتیں ہیں ان آیات سے، ایک تو بات یہ ہے کہ اگر آدمی بہت زیادہ مصیبت میں اپنے زبان سے یہ بات کہہ دے کہ یار یہ بہت سخت مصیبت ہے، کاش کہ میں مر جاتا، تو یہ قول جو ہے قول کفر نہیں، کیونکہ حضرت مریم پر جو کیفیت گزری ہے، انہوں نے کہا کہ یا لیتنی مت، کاش کہ میں مر جاتا، لیکن ان کا ارادہ نہیں تھا، ان کے دل نے کبھی اس کا ارادہ نہیں کیا۔ یعنی اس طریقے سے اگر حالات کبھی ناسازگار ہو اور وہ اس طریقے سے آدمی کہہ دے تو یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں معاف، اس سے اللہ تعالیٰ کے یہاں عفو درگزر کی جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنسِيًّا، کاش کہ میں بھولی بسری کر دی جاتی، میرا کوئی ذکر باقی نہ رہتا، میرا نام و نشان نہ رہتا۔ یہ کیفیت ان پر جب طاری ہوئی تو اس وقت ان کے زبان سے یہ بات نکل گئی۔ فناداہا من تحت، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات بھی ارشاد فرمائی گئی کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کی مصیبت میں اس کو ہمہ وقت اس کی تمام مصیبتوں اور پریشانیوں کو جج کرتا رہتا ہے، اور وہ تمام حالات سے واقف رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی فرد واحد کی مصیبتوں اور پریشانیوں سے ناواقف نہیں،
یہ بات انسان کو یقینی طور پر سمجھنے سے کہ جو کوئی بھی مصیبتیں جو کوئی بھی پریشانیاں مجھے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے. ایسا نہیں کہ اللہ اس سے واقف نہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ما تسقط من ورقۃ، کہ نہیں گرتا ہے کوئی ورق کسی درخت کا الا یعلمها، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ کا علم ہوتا ہے. پتا ٹوٹتا ہے تو ٹوٹنے کے بعد زمین کے گرنے سے پہلے کتنی بار پلٹے گا، کس فیس میں وہ زمین پر گرے گا، وہ سب اللہ کے علم ہوتا ہے. جب اللہ تعالیٰ کسی ایک درخت کے گرتے ہوئے پتے اور اس کے انقلابی کیفیات سے جب واقف ہوتا ہے، جب انسان کا دل ٹوٹ رہا ہے اور وہ دل ٹوٹنے کے بعد جب وہ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہے، تو اب وہ دل اللہ تعالیٰ کے، چونکہ اللہ نے فرمایا کہ بندے کا جو دل ہے وہ بین اصبع الرحمن ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے دونوں انگلیوں کے درمیان ہے. یقلب کیف یشاء، وہ جیسا چاہتا ہے اس کو بدل دیتا ہے. اور اسی لیے اللہ کے رسول نے یہ دعا بھی ارشاد رکھے، یا مقلب القلوب قلب یصرف قلبی علی طاعتک، کہ اے دلوں کے پھیرنے والے میرے قلب کو تیری اطاعت پر پھیر دے. یعنی جب وہ قلب ان حالات میں کہ جو مصیبت اور آزمائش کے پہاڑ اس پر ٹوٹے اور جب وہ دل ٹوٹ جائے تو ایسا نہ ہو کہ وہ کسی اور کی طرف مائل ہو جائے، اس وقت بھی میرے قلب کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف مائل کر دے. کیونکہ وہ حالات جو انسان کے دل اور ذہن اور شعور پر گزرتے ہیں وہ اس مصیبت سے زیادہ ہوتے ہیں جو کو فزیکلی حاصل ہوتے ہیں. اگر کسی کو آپ مار دیں، تکلیف دے دیں تو تھوڑی دیر کے بعد تکلیف دور ہو جاتی ہے، لیکن اگر کسی کے مستقل ذہنی طور پر، شعوری طور پر اور مصیبتوں کا ایک آزمائش کا سلسلہ مستقل جاری رہے تو اس کے دل پر جو کیفیت ہوتی ہے اس وقت یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر ایک کیفیت سے واقف ہے. اللہ تعالیٰ آپ سے مطلب دور نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو ایک کیفیت اور آپ کی ایک مصیبت سے واقف ہے اور وہ آپ کی تمام مصیبتوں کو دور کرنے پر قادر ہے. لیکن اس کے اندر حکمت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھ رہا ہے یا اس کے ذریعے سے آپ کے درجات کو بلند کر رہا ہے اور آپ کو آزمائش میں ڈال کر آپ کے ایمان کو پختہ کر رہا ہے. اس کے یہ بھی دوسرے آسپیکٹس جس میں انسان کو ڈر رکھنا چاہیے، آدمی کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا فناداها من تحتها، کہ اللہ فرشتے نے ان کو نیچے سے ہی آواز دی کہ غم کا مت کرو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تحزنی، غم نہ کرو، بے شک آپ کے رب نے آپ کے نیچے سے ہی ایک چشمہ رواں کر دیا ہے کہ اس میں سے پیجیے اور اس میں سے اپنے یعنی اس بیماری کو دور کیجیے اور اس شاندار قسم کی کھجوروں میں سے اپنے کھائیے اور فکلی وشربی اور پیجیے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر. اور اگر کوئی آپ سے کوئی بات کرنے کی کوشش کرے تو کہو کہ بھائی کہ میں نے آج اپنا اس کو کہتے ہیں خاموشی کا روزہ رکھ لیا، لہذا میں کسی سے بات نہیں کروں. قرآن فرماتا ہے فَعَاتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، حضرت مریم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت عیسیٰ کو اٹھائے ہوئے اپنی قوم کے اندر آئی. قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا فَرِيًّا. لوگوں نے اب یہی ہوتا ہے اصلاً کیا ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قلعی کھول دی ہے ان لوگوں کی جو دیندار. جہاں پر حضرت مریم جب آئی کہاں آئی؟ بیت المقدس. اور بیت المقدس میں کون لوگ بیٹھے ہیں؟ ربیز، بڑے بڑے علماء، رہبان. تو اللہ تعالیٰ نے اصلا ان کے اخلاقی زوال کی قلعی کھولی کہ وہ تھے تو اوپر سے بڑے سراپا گویا کہ دیندار، بڑے بڑے پگڑے، بڑی بڑی داڑیاں اور شاندار قسم کے آب خور جلانے والے بڑے بڑے رہبان اور ربیز قسم کے بڑے بڑے علماء یہودی، کتابیں پڑھنے والے اور ہر طرف جو ہے تسبیح لگھوٹنے والے. لیکن ان کو حضرت مریم پر بہتان لگانے میں زیادہ وقت نہیں لگا. اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے علم میں تھا کہ جو کچھ وہ ملبوس تھے اصلاً وہ دین اوپر سے صرف لادا ہوا تھا، اندر سے وہ کھوکھلے تھے، لہذا فوراً یہ بات کہی. ورنہ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ وہ پوچھتے یا وہ یہ مطلب حضرت مریم نے چونکہ ایک زمانہ گزارا تھا اور ان کی پوری زندگی جو تھی وہ ان کے سامنے تھی، بچپنے سے لے کر کے ایک زمانے تک وہ محراب میں اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتی رہی تھی اور اللہ تعالیٰ کی کرامتیں ان کے ساتھ ظاہر ہوتی گئی تھی. تو کیسے ممکن تھا کہ کوئی شخص ایک آن میں ان پر تہمت لگا دے؟ لیکن قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ جب انسان کا بظاہر دیندار ہو لیکن اس کے اندرون میں دین نہ ہو تو فوراً اس کا جو اندرون ہے اس کے ظاہر پر غالب آ جاتا. تو کہنے لگے یا مریم لقد جئت شیئا فریّا، فوراً کہنے لگے یک زبان ہو کر کہ اے مریم تم تو یقیناً تم نے بہت بڑا پاپ کرنا ہے، بہت بڑا گناہ کرنا ہے، تم نے بہت بڑا جو ہے گناہ کرنا ہے. یہ گویا کہ ان کے اصلاً دلوں کی آواز تھی کہ ان کی زبان سے حضرت مریم کے اس ایکشن پر ظاہر ہوئی. تو یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے جن لوگوں کی قلعی کھولی ہے یا جن لوگوں کے دین کو ظاہر کیا ہے وہ اصلاً عام لوگ نہیں ہیں،
وہ علماء تھے اس زمانے کے جو ہر وقت تورات کو پڑھتے رہتے تھے. وہ جیسے آج بھی ریلیز پڑھتے ہیں نا ویپنگ والس پہ جا کر کے یوں یوں ہلا کر کے. پھر اس طریقے سے ہم اور آپ جو ہے ایک دین کا لبادہ اوڑھ کر کے اپنے آپ کو دیندار بنے ہوئے ہیں. اصلاً دین اس وقت ظاہر ہوتا ہے جب اس کا تقاضا آتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ دیندار آدمی جب نظر آتا ہے کہ جب کسی ضرورت مند اس سے سوال کرتا ہے اس ضرورت کا جو اس کے پاس موجود ہے, تب معلوم ہوتا ہے کہ وہ ضرورت کے وقت اس کی ضرورت کو پورا کر رہا ہے یا اس سے منہ پھیرا. اس وقت معلوم ہوتا ہے کہ وہ کس قدر دیندار ہے. نماز تو سب پڑھ رہے ہیں, روزے تو سب رکھ رہے ہیں, حج تو سبھی کر رہے ہیں, عمرے بھی سب کر رہے ہیں. یہ دین کا کوئی بہت اعلیٰ معیار نہیں ہے. یہ تو دین کے ظواہر اللہ چاہے گا قبول کر لے گا, اللہ چاہے گا تو رد کر دے. لیکن دین ظاہر ہوتا ہے ان چیزوں میں کہ جب گھر کے پڑوس میں اگر آپ کے پڑوسی کے اوپر کوئی بات آئے تو آپ فوراً جو ہے اس کے خلاف ہو جاتے ہیں. ارے صاحب وہ تھے ہی چور, وہ تو تھے ہی بدماش, وہ تو تھے غنڈے. اس طریقے سے جو اندرون کی چیز ہوتی ہے نا وہ ظاہر ہوتی ہے, تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی شخصیت اندر کتنی کمزور تھی جو آپ فوراً ظاہر ہونے لگی. کیونکہ اگر انسان کی شخصیت اندر سے کمزور ہو تو وہ فوراً ظاہر ہو جاتی ہے. لیکن اگر شخصیت انسان اندر سے مضبوط ہو تو فوراً یعنی وہ اس تمام چیزوں کو کنٹرول کرتی ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قلب کا تزکیہ فرمایا. اسی لیے آپ دیکھیے صحابہ کا اور اس طریقے سے اس پہلے اولین سابقین کا جو تزکیہ رسول اکرم نے فرمایا وہ انہی ساری چیزوں کا تھا. بغض نہ ہو, ظن نہ ہو, جھوٹ نہ ہو, ایک مصنوعی زندگی انسان نہ گزار رہا ہو, حقیقی زندگی ہو, پرتکلف زندگی نہ ہو جس کے اندر صرف اوپر سے تو محبت ہو اندر سے کوئی محبت و الفت نہ ہو, صرف اپنی اپارچونسٹ اور اپنی صرف چند یعنی فائدوں کے لیے آدمی ایک دوسرے سے وابستہ ہو. تو یہ ساری زندگی اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اس حقیقی زندگی سے تبدیل کر دی. تو اللہ فرماتا ہے کہ فوراً لوگ کہنے لگے یا مریم لقد جئت شیئا فریا, تم نے بہت بڑا پاپ کر دیا. اور نہ حضرت مریم پر تہمت لگائی بلکہ پورا خاندان گھسیٹ لیا. یہی ہوتا ہے نا ہمارے یہاں کہ ابھی تو بڑے شریف ہے صاحب, بہت بڑے شریف, بہت شریف لوگ ہیں. اور شریف لوگ کب نظر آتے ہیں کہ جیسے ہی تھوڑا سا پیسے کا لین دین ہو پھر دیکھیے ان کی شرافت, کہ پھر تو پورے باپ اور دادا کو گھسیٹ لائیں گے. ارے میاں تمہارے باپ تو یہ تھے تو تم تو گالی اور مانگتی اور یہ اور فلاں اور کیا کیا الزامات. تو یہی قرآن فرماتا ہے یا اخت ہارون, اے ہارون کی بہن, ما کان ابوک امرأ سوء, تیرا باپ جو ہے وہ برا آدمی نہیں تھا, وما کانت امک بغیہ, تیری ماں جو ہے وہ مطلب یعنی زانیہ اور اس طریقے سے بدکانیت کہاں, یعنی اس طریقے سے انہوں نے برا بھلا ہر طریقے سے کہنا شروع کر دی. فاشارت الیہ, تو مریم علیہ السلام نے چونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ تمہیں بولنا نہیں, تو حضرت مریم نے اشارہ کیا اس بیٹے کی طرف. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا, لوگوں نے کہا کہ وہ یہ کیسے بات کرے گا, یہ بچہ جو ابھی گہوارے میں ہے, چھوٹا سا بچہ, یہ گہوارے میں جو پالنے میں بیٹا, یہ کیسے بات کرے گا. قال انی عبداللہ, یہ لوگ کہہ ہی رہے تھے کہ اتنے میں حضرت عیسیٰ السلام گویا ہوئے, بولنا شروع کر دیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب, مجھے اللہ نے کتاب عطا فرمائی. وجعلنی نبی, اور مجھے اللہ نے نبی بنایا. یہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ السلام فوراً بول پڑے. وجعلنی مبارکا اینما کنت, انہوں نے کہا کہ اللہ نے مجھے سراپا برکت بنا کر بھیجا, جہاں کہیں بھی رہوں گا برکت نازل ہوگی, میں برکت کا ایک پیمانہ, یعنی میں سراپا, میری شخصیت برکت اور رحمت. اور فرمایا واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا, اور مجھے وصیت کی گئی ہے کہ میں لوگوں کو نماز کا اور زکوٰۃ کی پابندی کا حکم کرتا رہوں جب تک میں زندہ رہوں. یہ میرے پیغام ہے, میرا پیغام ہے, یعنی اللہ کا پیغام ہے. برم بوالدتی, اور یہ کہ میں اپنی والدہ پر انتہائی ان کے لیے نیک سلوک کرنے والا ہوں. ولم یجعلنی جبارا شقیا, مجھے اللہ تعالیٰ نے وہ انتہائی سخت دل اور انتہائی جبار نہیں بنایا, مجھے اللہ تعالیٰ نے رحمت کا اور برکت کا ایک پورا سراپا شخصیت بنایا ہے. میرے اندر جباریت اور شقاوت نہیں. یہ وہ جو صفات ہیں جباریت کی, شقاوت ہونا, شقاوت قلبی ہونا, یہ ایمان کے منافی. اس لیے قرآن مجید میں جہاں یہ فرمایا نا کہ ایمان یعنی منافقین کے بارے میں ارشاد فرمائے کہ ان کا ایمان تو یہ ہے کہ جیسے پتھر کہ او اشد شق او اشد, یا اس سے بھی زیادہ قسوہ, اس سے بھی زیادہ سخت, کہ فاما الحجارہ, جہاں تک پتھروں کا معاملہ ہے تو فیتفجر منہ الانہار, تو کبھی کبھی تو وہ اللہ کے خوف سے ڈرتے ہیں, اس میں سے نہریں پھوٹ جاتی. لیکن یہ منافقین اور یہ یعنی بظاہر دین میں لپٹے ہوئے شخص, ان کے دلوں کا حال یہ ہے کہ یہ تو پتھر سے زیادہ سخت ہے, کہ ان کے اندر تو سختی کے باوجود پھٹنے سے کبھی اللہ کے خوف سے کوئی نہر پھوٹ پڑتی, کبھی چشمہ جاری ہو جاتا ہے, لیکن ان کے دلوں کے اندر اتنی شقاوت ہے کہ وہ نہ اللہ کے خوف سے ڈرتے ہیں اور نہ ان کے اندر کوئی نرمی پائی جاتی. تو اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرما رہا ہے کہ مجھے اللہ نے جبار اور شقی نہیں بنایا, سخت دل نہیں بنایا.
اور اسلام جو ہے انسان کے اندر رحمت اور برکت پیدا کرتا ہے. اس کی سختی اگر قلب میں ہے، آپ کے دل میں رحمت نہیں ہے، آپ کے دل میں شقاوت ہے، قساوت ہے، دشمنی ہے، مثلاً وہ دل اسلامی دل، مسلمان کا دل نہیں، اس میں کہیں نہ کہیں کوئی نفاق ہے، کہیں نہ کہیں کچھ جو ہے وہ برائی. اسی لیے منافقین کی علامتوں میں جو بعض اشارت اللہ کے رسول نے فرمائی ہے، 3 علامتیں تو بہت مشہور، لیکن آپ نے بعد میں اشارت فرمائی کہ منافق کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ اذا خاصم فجر، کہ جب وہ جھگڑتا ہے تو وہ گالی گلوچ کرنا. گالی گلوچ کرنا یہ منافق کی علامت. یعنی ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بھائی آدمی غصے میں گالی بک رہا ہے، تو یہ تو منافق کی علامت ہو ہی گئی کہ بھائی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سری علامت ہے اگر کوئی آدمی جھگڑ رہا ہے اور وہ گالی بکتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اپنے سیلف پر کنٹرول نہیں ہے، اس کی شخصیت اتنی کمزور ہے کہ وہ فوراً باہر آ گئی، اور اس کی جو اصل حیثیت تھی کہ وہ بظاہر تو بڑا شریف بنا پھرتا تھا، لیکن جیسے ہی کچھ جھگڑا ہوا اور وہ گالی بکنا اس نے شروع کری، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شریف نہیں تھا، وہ معاشرے میں شریف بن کر ایک بھیڑ بنا کر گھوم رہا تھا، لیکن جیسے ہی وہ صورت آئی تو وہ اپنی اصل حیثیت میں اپنی اصل شخصیت اس کی ظاہر ہو گئی. تو منافق کیا ہوتا ہے کہ ایمان کا ایک چولا پہنے گھومتا رہتا ہے، لیکن جب تقاضے دین آتا ہے تو اس کا نفاق ظاہر ہو جاتا ہے. یہی تو منافقین کرتے تھے نا کہ غزوہ بدر کے موقع پر بھاگ گئے، غزوہ احد کے موقع پر آیا تو بھاگ گئے، غزوہ تبوک کے موقع پر کنارہ کشی اختیار کر دی، مال کہا تو نہیں دیا، اور ویسے بڑے دیندار نماز پڑھ رہے ہیں، پہلی صف میں آ کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور خوب دین کی باتیں کر رہے ہیں، خوب واعظ و نصیحت کر رہے ہیں، مسجدیں بنوا رہے ہیں، زرار بنوا دی کہ وہاں نمازیں ہوں گی اور یہ ہوگا. یہ سب کیا ہے؟ ظاہر ہے بڑا دین، لیکن جب تقاضے دین آئے تو فوراً نفاق ظاہر ہو گئے. تو اس طریقے سے نفاق کی علامت تو یہ بھی ہے نا کہ بڑے ہم دیندار بنے ہوئے ہیں، لیکن جیسے ہی میرے اپنا کوئی مسئلہ آیا تو فوراً اس لیول پر آئے، گالی گفتار کے اوپر اور بدماشی کے اوپر اور ڈرانے کے اوپر اور لوگوں کو دھمکانے کے اوپر. اس تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ منافق کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ اذا خاصم فجر، کہ جب وہ جھگڑتا ہے تو وہ گالی گلوچ کرنے لگتا ہے. یہ تو وہ ہو ایک منافق جو گویا کہ جھگڑے کی بنیاد پر اس کی شخصیت باہر آ رہی ہے. اب تو کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، نہیں اس زمانے میں ہم لوگ اتنے عادی ہو چکے ہیں گالی گلوچ کے کہ بغیر جھگڑے کے ہی گالی بکتے ہی رہتے ہیں. مطلب یہ ایک ہمارا تقیہ کلام ہو گیا ہے، یعنی ایک ہماری عادت میں ہی آ گئی ہے، ایک بری چیز ہم نے اپنی عادت میں اس طریقے ضم کر لی ہے کہ وہ ہمارا ایک لازمی جز بن گیا. اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ نے فرمایا وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اللہ نے مجھے جبار و شقی نہیں بنایا. والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، اور سلامتی ہو اس دن پر کہ جب میں پیدا ہوا اور اس دن پر جب میں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مروں گا. یہاں پر دیکھیے آپ، یہ بالکل اس سے پہلے حضرت یحییٰ کے بارے میں بھی یہی لفظ آئے، لیکن وہاں پر صیغہ جو ہے وہ یعنی فعل جو ہے وہ یعنی یہاں پر متکلم کا صیغہ ہے اور وہاں یعنی غائب کا صیغہ ہے. وہاں کہ یوم یموت، جس دن وہ مرے گا، وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور جس دن اس کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں یوم اموت، کہ جس دن میں مروں گا، وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور جس دن مجھے دوبارہ اللہ تعالیٰ زندہ کر کے اٹھائے. اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، یہ بات اس بات کی ذریعے کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان میں اٹھا لیا، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو آخر زمانے میں ان کو نازل فرمائے گا، اور پھر وہ اپنی فطری زندگی جو پوری کر کے پھر اللہ تعالیٰ ان کو موت دے گا. یوم ابعث حیا جو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، یوم ابعث حیا، اور میں جس دن مجھے زندہ کر کے اٹھائے گا. ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہے پوری تفصیل حضرت عیسیٰ جو حضرت مریم کے بیٹے ہیں. قول الحق الذی فیہ یمترون، یہی وہ درست بات ہے جس میں منافق، اس میں یہ یہودی اور عیسائی طرح طرح سے شبہ اور طرح طرح سے شک پیدا کرتے ہیں. ما کان للہ ان یتخذ من ولد، اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بات روا نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے کوئی بیٹا بنائے. سبحانہ، اللہ کی ذات اس تمام چیزوں سے بڑی اعلیٰ اور عرفہ اور پاک ہے. وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب کسی معاملے کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے تو بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے اور وہ چیز اپنے آپ وجود میں آ جاتی. اسی لیے آپ دیکھیے کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے رسالہ دینیہ کے، آپ پڑھیں گے تو وہاں پر انہوں نے لکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو تمام چیزیں تمام اپنے مقتضیات کے ساتھ خود جمع ہو جاتی، یعنی وہ چیزیں خود بخود جمع ہوتی. اس کی مثال ویسی نہیں کہ ایک آدمی، ایک میکینک جو تمام پرزوں کو جماتا ہے اور اس میں ایک انرجی لگا کر کے اس کو سٹارٹ کرتا ہے، تو پرزے جو ہیں پھر اب بنانے والے کی اطاعت سے نکل گئے. اگر پرزہ خراب ہو جائے گا تو گاڑی رک جائے گی، وہاں پر پھر اس بنانے والے کی کوئی حکم باقی رہے گا. لیکن یہاں پر مولانا مودودی نے لکھا ہے رسالہ دینیات میں کہ جتنے بھی داعیات، جتنے بھی جواہرات ہیں،
وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے تمام طبیعی قوتوں کو خود جمع کر کے اللہ کے حکم کے اعتبار سے وجود پذیر ہوگا. یعنی ان کے اندر خود اطاعت ہے، یعنی اس جوہر کے اندر اللہ کی اطاعت اور اس کی پراپرٹیز اللہ تعالیٰ کے لیے مطیع اور فرمانبردار ہے، اور وہ اطاعت کرتے ہیں، وہ چیز وجود میں لے آتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے. کن فیکون، بس وہ چیز اپنے آپ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ارادہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف کرتا ہو جا، بس وہ چیز ہو جاتی. ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، بے شک اللہ ہی میرا رب اور تمہارا رب ہے تو اللہ ہی کی بات کرو. ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا اور درست راستہ ہے. یہ ہے وہ پوری تقریر اور یہ ہے وہ پوری آیات جو حضرت جعفر ابن ابی طالب نے نجاشی کے دربار میں پڑھ کر سنائی، اور اس کے بعد وہ پورا واقعہ امام بخاری نے تفصیل سے بھی فرمایا ہے وہ پیش آیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان آیات میں غور کرنے اور اللہ تعالیٰ کی ان حکمتوں کو سمجھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ان صفات سے ہمیں متصف کرے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صدق اللہ العظیم و نفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین.